السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بلبل تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک بے حد انٹرسٹنگ سا ناول، عنکبوت، از قلم نور راجپوت۔ باب اول، انت کی شروعات۔ قسط نمبر 1۔ رات کا سکوت چھری کی مانند تھا۔ ہر آواز، ہر چہچہاہٹ، ہر حرکت کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ مٹی کی بو ہوا میں مل گئی تھی، اور مٹی کی بو کے ساتھ ہی وہ بدبو بھی آ رہی تھی جو ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ بدبو جو ایک عنکبوت کے جالے کی طرح اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ جالے کی تاروں کی طرح بدبو کی لکیریں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر شے کو چھونے والی، ہر شے کو اپنے گرفت میں لینے والی۔ چاند کی روشنی تار عنکبوت جیسے محل پر پڑ رہی تھی۔ محل کے بدبودار رازوں کو چاند کی چمک سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاند کی چمک بھی بدبو کے ان لکیروں کو چھپانے میں ناکام تھی جو گہرے رازوں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بدبو جس نے سب کچھ اپنے زیر اثر کر لیا تھا، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور وہ بدبو جو اس رات کے سکوت میں ہر شے کے لیے خوفناک پیشن گوئی تھی۔ یہ سکوت، یہ بدبو، یہ چاند کی روشنی، یہ تاروں کی چمک، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دل میں خوف اور بے چینی پیدا کرتی تھی۔ ہر شے خاموش تھی، ہر شے سن ہو کر رہ گئی تھی، جیسے یہ رات کچھ ایسا کرنے والی ہو جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہ آ سکا ہو۔ اور اس رات کے سکوت میں وہ بدبو ہی ایک ایسی چیز تھی جو زندہ تھی، جو حرکت کر رہی تھی، جو سب کچھ اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان چیخوں کو بھی جو وقفے وقفے سے جوزف پیلس کے در و دیوار ہلانے کا سبب بن رہی تھیں۔ یہ چیخیں اتنی روح فرسا تھیں کہ سننے والے اپنی سماعت کھو دینے کی خواہش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قداور کھڑے محل کی پہچان کو چاروں جانب سے عنکبوت کے نرم ریشوں نے چھپا دیا۔ چاند کی روشنی میں جوزف پیلس کے بجائے اب وہاں عنکبوت اپنی کئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی، وہ چمک جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کے بعد ابھرتی ہے، کیونکہ یہ محل نہیں شکاری تھا، اور آج محل کا ایک اور مکین شکار ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شہر کے تنگ گلیوں والے پرانے محلے میں گہرے ہوتے کوہرے کے درمیان مغرب کی پرفسو آواز گونجی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ مغرب کے وقت اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اونچی نیچی تنگ گلیوں میں کھیلتے بچے اب گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسی محلے کے ایک تنگ گلی میں داخل ہو تو آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا دروازہ لوہے کا تھا، جس کی حالت خستہ تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہو تو سامنے ہی چھوٹا سا صحن تھا جس کے فرش کا سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی کیاری بنی تھی جس میں چند پودے لگے تھے، اور بائیں جانب پانی کی موٹر اور ساتھ ہی نل لگا تھا اور کپڑے دھونے کی جگہ بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ سامنے دیکھیں تو برآمدہ نظر آتا تھا، اور اس سے محلے کا دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ برآمدے میں ایک جانب باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب ایک اسٹور روم تھا۔ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سے باورچی خانے میں بیٹھی وہ لگاتار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اماں، ارسل میرا ہے۔ چپ کر جا فضل، خدا کا خوف کھا، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اماں کی غصے بھری آواز ابھری۔ وہ باہر لگے نل پر وضو کرنے گئی تھیں۔ تو بھی خوف کھایا کر اماں، تجھے خوف کیوں نہیں آتا یہ کہتے کہ ارسل میرا نہیں ہے؟ تجھے خوف کیوں نہیں آتا میرا دل دکھاتے ہوئے؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ چہرے کے نقوش بگڑا گئے۔ باورچی خانے میں بچھے چھوٹے سے دسترخوان پر بیٹھی فجر معراج کا دل کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ پہلے ہی کھانے میں دال دیکھ کر اس کی آدھی بھوک اڑ گئی تھی، اور اب آدھی اماں کی باتوں نے اڑا دی تھی۔ اس نے بے دلی سے پلیٹ کھسکا دی اور اب فون نکال کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اگلے ہی پل فون کی اسکرین پر ایک خوبصورت سی گھڑی جگمگ کر رہی تھی۔ گھڑی کی قیمت 10,000 تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ کل ارسل کا برتھ ڈے تھا اور فجر اسے ہر قیمت پر یہ گھڑی گفٹ کرنا چاہتی تھی۔ ارسل برہان گردیزی، فجر معراج کی پوری دنیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے پیسے جوڑنے کے بعد بھی وہ اتنے اکٹھے نہیں کر پائی تھی کہ اسے اپنی پسند کے سارے تحفے دے سکے۔ غصے کی بجا اب اداسی نے لے لی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اذان کب ختم ہوئی کچھ پتہ نہ چلا، چونکہ تب جب اماں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئیں، کھانا پھر چھوڑ دیا؟ کیوں ضائع کرتی ہے رزق فضل؟ پلیٹ میں رکھی روٹی اور کٹوری میں بچی دال کو دیکھ کر وہ افسوس سے بولی، یہاں میری زندگی ضائع ہو رہی ہے،
اماں اس کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ وہ ماری ضبط سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی، پر اماں کو دال روٹی کی پڑی تھی۔ چل جا نماز پڑھ لے، اماں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا اور کونے میں رکھی انگیٹھی کے پاس کھڑے ہو کر کوئلے کی گرمائش لی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے میں کافی گرمائش تھی، جبکہ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور پانی تو حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ پڑھ لوں گی، پہلے مجھے 7,000 چاہیے، لہجے کو حد درجہ نارمل بناتے اس نے مطالبہ کیا۔ 7,000؟ اماں کو ہول پڑا۔ انہوں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ کس لیے چاہیے تجھے اتنے پیسے؟ مجھے ضرورت ہے اماں، ورنہ میں کبھی نہ مانگتی۔ وہ بضد تھی، جانتی تھی اگر وجہ بتا دیتی تو اماں کبھی نہ دیتی۔ دینے والی تو ابھی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی، شاید ان کے دل نرم پڑ جائے، شاید انہیں اپنی بیٹی پر ترس آ جائے۔ ایسی کیا ضرورت آ گئی ہے تجھے راتوں رات؟ یونیورسٹی کی فیس تو بھر دی نا؟ اماں نے دوپٹے کو حجاب کی طرح میں اچھے سے لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب نماز پڑھنے والی تھیں۔ ان کی بات سن کر فجر کا دل کلس کر رہ گیا۔ کل ارسل کا برتھ ڈے ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ خریدنا ہے، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس کی بات سن کر اماں نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے لعنت بھیجی ہو، اور پھر بنا کچھ کہے اس کے پاس سے گزر کے باہر نکل گئی۔ اماں پیسے دے دے مجھے، وہ ان کے پیچھے لپکی، جبکہ اماں برآمدے میں جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اماں نیت باندھتی، اماں کو اس نے پھر سے پکارا۔ ضبط کے مارے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کھڑی تھی، جبکہ اماں نیت باندھ چکی تھیں۔ وہ اب نماز پڑھ رہی تھیں۔ ایسے اولاد کو تڑپا کر نماز قبول نہیں ہوتی، وہ غصے سے چیختی، اپنے چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ پوری قوت سے دے مارا۔ اب وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ کمرے میں ایک چھوٹے سے سنگل بیڈ کے علاوہ ایک پرانی سی الماری تھی اور ایک خستہ سی کرسی اور میز رکھی تھی، اور کوئی سامان نہیں تھا۔ فجر نماز پڑھ لے، اماں نے فرض رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے اسے پکارا، اور فجر کے رگوں میں نفرت کی لہر پھیل گئی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، جبکہ باہر اماں بیٹھے بیٹھے باقی کی رکعتیں پڑھ رہی تھیں، جبکہ ساتھ والے کمرے سے ابا کے کھانسنے کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ انہیں ٹی بی تھا اور سردیوں میں یہ مرض بڑھ جاتا تھا۔ فجر اٹھ جا، اپنے باپ کو دیکھ لے، اماں کی پھر سے آواز ابھری، لیکن فجر نے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ اس وقت وہ جس تکلیف میں تھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والے اس کے اپنے تھے، اس کے ماں باپ، جن کی کنجوسی کی عادت نے اسے ہر چیز سے ترسا رکھا تھا۔ کم از کم فجر کو تو یہی لگتا تھا۔ باہر اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا تھا۔ اماں نے نماز پڑھ کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چل چل اٹھ جا، چائے بنا لے، مجھے بھی دینا، اٹھ جا، برتن بھی دھونے ہیں۔ اماں کی آواز ابھری اور فجر کا دل شدت سے چاہا کہ وہ بہری ہو جائے یا پھر اماں گنگی ہو جائیں، کیونکہ جتنی دیر وہ گھر ہوتی تھی فجر کی پکار اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ نہیں پینا مجھے زہر، وہ روتے روتے بڑبڑائی۔ تصور میں بار بار ارسل کا خوبصورت چہرہ ابھر رہا تھا۔ مہینوں پیسے جمع کر کے اپنی ضروریات کاٹ کر اس نے ارسل کے لیے 2-3 گفٹس لیے تھے، اور اب گھڑی رہ گئی تھی، لیکن اس کی مٹی کے گلک میں صرف 3,000 روپے تھے جو اس نے گن گن کر اب تک ڈالے تھے، پر گھڑی 10,000 کی تھی اور اماں اس سے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ اماں کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہیں، پھر چلی گئیں۔ اب وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کیوں رلاتی ہے اسے فجر کی ماں؟ دے دے جو مانگتی ہے، جو ہے اسی کا ہے، ابا نے کھانسی پر قابو پاتے بامشکل کہا۔ کھاس کھاس کر ان کا وجود درد کرنے لگا تھا۔ میرے پاس کون سا کاربن کا خزانہ ہے؟ جو تھوڑا بہت جوڑ رکھا ہے وہ اس کی شادی کے لیے ہے، فضول خرچی کے لیے کہاں سے لاؤں؟ اماں نے تڑپ کر جواب دیا۔ آواز فجر تک گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولا، بلکہ مدھم سی روشنی میں اس کے اماں ابا بستر میں دبے پڑے تھے۔ وہ دونوں کافی ضعیف تھے، بلکہ غریب اور مشکل حالات نے دونوں کو ایسا بنا دیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا مجھے بڑھاپے میں پیدا کرنے کو؟ جب پہلی بیٹی 20 سال کی عمر میں مر گئی تھی تو مجھے شادی کے 22 سال بعد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ترسی ہوئی زندگی دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، چہرہ لال بھبوکا تھا۔ معراج الرین اور سکینہ کی شادی کم عمر میں ہو گئی تھی۔ اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی،
اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بیٹی کا نام منار رکھا گیا تھا، جو 20 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یوں دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ پھر اللہ نے کرم کیا تو منار کی موت کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس عمر میں اولاد پیدا کر کے اسے کیسے پالیں گے، لیکن وہ دونوں خوش تھے۔ دوسری بیٹی کا نام فجر رکھا گیا تھا، اور آج 22 سال بعد فجر معراج اپنے ماں باپ کو اپنے پیدا کرنے کا طعنہ دے رہی تھی، کیونکہ وہ اسے کچھ نہیں دے پائے تھے۔ فجر جا چلی جا، زبان نہ چلایا کر، اماں نے ڈپٹا۔ تو یہی چاہتی ہے اماں کہ میں مر جاؤں، تو مجھے زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ تنفن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ سینے میں لاوا دہک رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی امید تھی جس پر اماں نے پانی پھیر دیا تھا، اب وہ باورچی خانے میں برتنوں کو زور زور سے پٹک رہی تھی۔ کہتی ہوں بلقیس سے جلدی اپنے بیٹے کا رشتہ لائے، میں اس لڑکی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی تو اماں کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا، اور اسی وقت فجر کا شدت سے دل چاہا کہ وہ چائے میں زہر کھول کر اپنی اماں کو پلا دے، جو اس کی خوشیوں کی دشمن بن چکی تھی۔ فجر کی مرضی کے بنا کچھ نہ کرنا۔ ابا دھیمی آواز میں بولے، ابا، اس نے باپ کو پکارا۔ اماں سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، میں انہیں 1000 بار بتا چکی ہوں، میں ارسل سے شادی کروں گی، لیکن یہ پھر اپنے ان پڑھ جاہل بھانجے سے باندھنا چاہتی ہیں مجھے۔ اس نے چائے کی ٹرے لا کر اماں اور ابا کے بستر کے درمیان رکھی، چھوٹے سے میز پر پٹکی۔ چائے اچھل کر ٹرے میں گر گئی۔ وہ تجھ سے پیار نہیں کرے گا۔ وہ پلٹی جب اماں کے الفاظ نے اس کے دل پر ہاتھ ڈالا۔ اس کا دل ہول اٹھا۔ اماں، ایسی باتیں نہ کیا کر، وہ تھوک نگلتے بولی۔ یہ خیال بھی روح فرزا تھا، اور اماں کتنی آسانی سے بول دیتی تھیں۔ کنول کا پھول پھول ہو کر بھی کیچڑ میں رہ جاتا ہے۔ اماں نے پھر طنز کیا اور فجر کی آنکھیں پھر سے بھرنا شروع ہو گئیں۔ اماں، مجھے بددعا نہ دیا کر، تجھے اللہ کا واسطہ، میری زندگی ارسل ہے، وہ نہیں تو فجر معراج بھی نہیں۔ وہ ضبط نہیں رکھ پائی اور رو دی۔ بے حیا، ماں باپ کے سامنے غیر مرد کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ جا اپنا کام کر، دفع ہو جائے ادھر سے۔ اماں نے پھر کھڑکا اور فجر جبلے بھیجے کمرے سے نکل آئی۔ اس کا دل اب رو رہا تھا۔ پیسے نہیں دینے تھے تو نہ دے، لیکن میری محبت کو بددعا کیوں دیتی ہے اماں؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانہ صاف کر رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ فجر، فجر اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب اماں کی آواز ہتھوڑی کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، اور اماں نہ صرف اسے آوازیں دے رہی تھیں بلکہ کمرے کا دروازہ بھی بجا رہی تھیں۔ فجر، اٹھ جا، فجر۔ پتہ نہیں انہیں فجر کا نام پسند تھا یا کچھ اور، جو وہ ہر وقت اسے پکارتی رہتی تھیں۔ نرم گرم بستر میں دبکی فجر نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ پہلا خیال ارسل کا آیا، اور اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ کتنا خراب موڈ تھا رات اس کا۔ وہ روتی رہی تھی، لیکن جیسے ہی ارسل سے بات ہوئی، ساری اداسی دور جا سوئی تھی۔ اس نے ٹھیک 12 بجے ارسل کو وش کیا تھا، اور دوسری جانب وہ بھی اس کا منتظر تھا۔ تم میرا سکون ہو فجر، اور میں تمہارے بنا اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فجر کو لگا تھا جیسے اماں کی دیے ساری زخم بھر گئے ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، چہرہ دمک رہا تھا۔ آج ارسل سے ملنا تھا، آج اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا، بہت سارا کام تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، نیند دور جا سوئی۔ سب سے پہلے اس نے بال باندھے، پھر الماری کھول کر اپنا مٹی کا گلک نکالا جس میں اس نے 3000 جمع کر رکھے تھے۔ اس نے وہ گلک زمین پر دے مارا، کھٹاک کی آواز ابھری اور اماں کی پکار بھی، فجر، اللہ تجھے غارت کرے، کیا توڑ دیا صبح صبح؟ لیکن فجر کو بھی پرواہ نہیں تھی، کم از کم آج وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ زمین پر بیٹھی پیسے اٹھا اٹھا کر گن رہی تھی۔ جانتی تھی، اچھے سے جانتی تھی، 3000 ہی تھے، لیکن پھر بھی گنتی رہی تھی جیسے گلے میں پڑے پڑے ڈبل ہو گئے ہوں۔ پورے 3000 تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیسے بیگ میں رکھ کر دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں لگے پردے سردی کی شدت کو روک نہیں پائے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں تک گھس گئی۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور دور دراز سے فجر کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ اماں کوئلوں کی انگیٹھی جلانے کی کوشش میں تھیں۔ آجا فجر، آگ جلا لے، مجھ سے پھونکیں نہیں ماری جاتی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم پانی سے وضو کر لیں گے۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور فجر کے دل پر اوس سی پڑ گئی۔
अच्छी भली गैस लगी थी अम्मा, बिला वजह उतार दी। बता भला इस दौर में कोयले कौन जलाता है। वो आज खुश खुश रहना चाहती थी, लेकिन शायद खुश होना किस्मत में नहीं था। साथ वाली रुकैया आधा बिल मांग रही थी। लो भला, हम किधर से लाएं इतने पैसे। 3 लोग हैं हम, कभी कभी ही चूल्हा जलता था, लेकिन लोगों में खौफ खुदा नहीं रहा। अम्मा बड़बड़ाती उठ खड़ी हुई, जबकि फजर ने पहले अपने चमकते हाथों को देखा और फिर कोयलों को, और फिर उसने अफसुर्दा सी आ भरी। ठीक कहा था अम्मा ने, कंवल का फूल कीचड़ की नजर ही होता है। फजर की नमाज के लिए वो कमरे में घुसी तो फिर 8 बजे तक बाहर नहीं निकली। अम्मा उसे आवाज़ें दे देकर थक गई थी। फजर आजा बाहर, नाश्ता कर ले फजर। लेकिन फजर ने ना कोई जवाब दिया, ना बाहर निकली। फी वक्त उसका दाल के साथ घी वाली रोटी खाने का कोई मूड नहीं था, और वो खुश इतनी थी कि अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी। फजर नाफरमान, कभी माँ की पुकार भी सुन लिया कर। ठक की आवाज़ से कमरा खुला और हाथ में 3-4 शॉपिंग बैग्स थामे वो कमरे से बाहर निकली। अब वो अपनी गर्म चादर को दुरुस्त कर रही थी। उसे देखते ही अम्मा का हैरत से मुंह खुल गया। खुशबुओं में रची बसी फजर बरामदे में खड़ी थी। सुर्ख लिबास पहने वो खस्ता हाल बरामदे में खड़ी कीचड़ में खेला गुलाब लग रही थी। ये सब क्या है? इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर अम्मा सख्ते में चली गईं। वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फटाफट बावर्ची खाने से बाहर निकली थी, ताकि फजर की तैयारी देख सकें। बूढ़ी आंखों की बिनाई कम हो चुकी थी, लेकिन फजर के मामले में वो आंखें माइक्रोस्कोप बन जाती थीं। अम्मा, तुझे नज़र आ रहा है ना, तो पूछ क्यों रही है? वो कोफ्त से बोली। शॉपिंग बैग्स को बरामदे में पीछे तख्त पर रखती वो अपना शोल्डर बैग उठाने अंदर गई। अम्मा ने फटाफट आगे होकर सारे बैग्स टोल लिए और अंदर मौजूद कीमती डब्बे देखकर अम्मा की आंखें फैल गईं। घर देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं, और उस गैर मर्द के लिए तूने इतना सब खरीद लिया। अल्लाह की मार तुझ पर फजर, अम्मा बुरे दिल से बोली। चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। अम्मा, वो कमरे से निकलती एहतजाजन चिल्लाई और फिर तेजी से सारे बैग झपट लिए। वो उसके लिए कीमती थे, क्योंकि वो अरसल के लिए थे। कभी तो मुझे सुकून का सांस लेने दिया कर, कभी तो कोई जुमला बिना बद्दुआ के बोला कर। फजर का दिल बुरा हुआ। और ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। तूने पैसे नहीं दिए, और ना ये हराम के हैं, मैंने कमाए हैं और इन पर मेरा हक है। वो चादर दुरुस्त करती तनफन करती बरामदे से बाहर निकली। अब वो खारजी दरवाजे के जानिब बढ़ रही थी। हील की टक टक गूंज गई। अम्मा ने एक नज़र उसके नए जूतों पर डाली। गुलाबी पाँव स्याह नाजुक सी सैंडल में जगमग कर रहे थे। कमाई यूँ लुटाने के लिए नहीं होती, और जिसके लिए तू ये सब कर रही है वो तुझे एक दिन आसमान से ज़मीन पर पटक देगा। फजर का दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़कर भींच दिया। उसके कदम रुक गए और चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने शिकायती नज़र से पलटकर अम्मा को देखा। जबड़े भींच गए, आंखों में आंसू थे, पर अम्मा को क्या परवाह। वो नखुवत चेहरे पर सजाए खड़ी थी। नरम गरम सी निकलती धूप में फजर का चेहरा दहक रहा था। वो खुद को कुछ गलत कहने से रोक रही थी। बरामदे में अम्मा पुरानी सी गर्म चादर खुद पर लपेटे इस्तादा थी। धूप निकल आई थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। दुआ कर अम्मा, फजर मर जाए, फजर आज वापस ही ना आए। उसने आखिरी नज़र अम्मा पर डाली और फिर तेजी से टूटा फूटा दरवाज़ा पार कर गई। हील की आवाज़ दूर तक होती गई। झुर्रियों वाला चेहरा लिए अम्मा खड़ी रह गईं। उसे ज़रा मलाल नहीं था। अंदर कमरे में बिस्तर पर लेटे अब्बा को खांसी का दौरा पड़ गया। सामने दरवाजे के करीब ही वो खड़ी थी, मीनार मिराज। वो हंस रही थी। रोक अब्बा, अब फजर को रोक कर दिखा। वो मिराज अल-दीन से मुखातिब थी, जबकि उसे देखते ही अब्बा को खांसी का ऐसा दौरा पड़ता कि उनसे सांस लेना मुश्किल हो गया। आज उसने लोकल चिंची की बजाय ऑटो लिया। सुबह के 9 बज रहे थे। आज यूनिवर्सिटी में एक ही लेक्चर था। लेक्चर के बाद वो मार्केट जाने वाली थी, ताकि वो घड़ी खरीद सके, और इस वक्त ऑटो में बैठी वो पूरे दिल से मुस्कुरा रही थी। अरसल के लिए गए गिफ्ट्स को उसने मताए जान की तरह थाम रखा था, और लबों पर खूबसूरत मुस्कान थी। फजर मिराज वो लड़की थी जो आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। उसकी फैमिली में अम्मा अब्बा के अलावा कोई न था, न चचा न ताया, कोई रिश्तेदार नहीं था। जब से होश संभाला था, खुद को इसी घर में पाया था। अब्बा की पहले दुकान थी जो अब किराए पर दे दी थी। उसी के पैसों से घर का खर्च चलता था, जबकि फजर खुद ज़हीन लड़की थी। उसकी आंखों में ढेरों ख्वाब थे। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। मैट्रिक तक वो सरकारी स्कूल में पढ़ी
اور پھر کالج اسکالرشپ پر جاتی رہی۔ یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے اس نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر لی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو گئی اور وہ جاب کو لے کر سنجیدہ تھی، اس لیے اس کی سیلری کمیشن کے ساتھ اچھی بن جاتی تھی۔ وہ کوشش کر کے گھر بھی راشن ڈال دیتی تھی، ورنہ زیادہ تر خود پر خرچ کیا کرتی تھی۔ فیس کپڑے، مہنگے جوتے اور قیمتی بیگز اسے سب سے زیادہ پسند تھے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی، جو تھا اپنی محنت سے تھا۔ یونیورسٹی میں اگر کوئی جان لیتا کہ مغرور فجر معراج کیسے محلے میں رہتی تھی اور اس کے گھر کے حالات کیسے تھے تو یقیناً تماشا بنتا، پر فجر نے ایسا کوئی دوست نہیں بنایا تھا جو گھر تک آئے، اس لیے وہ کامیابی سے آگے بڑھتی رہی۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا۔ یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں جانے کتنے ہاتھ اس کے جانب بڑھے، کتنے لوگ اس پر دل ہارے، پر فجر معراج نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ آخر اس کا دل آیا بھی تو کس پر؟ ارسل برہان پر۔ ارسل برہان گردیزی، جو چاند جیسا تھا۔ وہ اسے کمپنی کی ایک کانفرنس میں ملا تھا۔ رکھ رکھاو والا ارسل اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا اور پھر ان کا رابطہ سوشل میڈیا پر ہوا۔ جانے کیوں وہ اس کے دماغ سے چپک گیا تھا، وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی۔ پسندیدگی آہستہ آہستہ کب محبت میں بدلی فجر کو پتہ ہی نہ چلا۔ اب ارسل اس کا سب کچھ تھا، وہ نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ کی راہداری میں سرخ لباس پہنے فجر معراج کو آگے بڑھتے جانے کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنی ستائش بھری نگاہیں تھیں، کتنی حسرت بھری۔ وہ خود پر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اگر کسی پر ٹھہر گئی تھی تو وہ ارسل برہان تھا۔ وہ اس کا مان تھا، وہ اس کا غرور تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا اور فجر کا فائنینشیل سٹیٹس جان کر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، اور فجر نے اسے اس کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کر دل نہیں دیا تھا۔ گردیزی نہ بھی ہوتا تو فجر کے لیے وہی سب ہوتا جو اب تھا۔ جانے کس کی لاٹری نکل گئی، ہمارے ہاتھ تو یہ بلبل آئی نہیں۔ لڑکوں کے گروپ میں کسی نے سرگوشی کی، وہ منگنی شدہ ہے، کوئی دوسرا بولا۔ وہ خود کو انگیجڈ کہتی تھی، وہ ارسل سے کمیٹڈ تھی اور حقیقتاً نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے جانے بڑھے، اس لیے سب جانتے تھے فجر معراج انگیج تھی۔ یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد اس نے اپنے پروجیکٹ پر کام کیا، پھر ایک ریسٹورنٹ فون کر کے برتھ ڈے بکنگ کروائی اور پھر مارکیٹ کے لیے نکل پڑی۔ 3 بجے ارسل اسے پک کرنے والا تھا اور اس سے پہلے اسے سب کچھ ریڈی رکھنا تھا۔ اب وہ گھڑیوں والی ایک جگمگاتی دکان میں کھڑی تھی۔ اس نے اس مہینے کی پوری سیلری ارسل پر لٹا دی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ لیا تھا۔ ارسل کے ساتھ اس کا یہ دوسرا برتھ ڈے تھا۔ وہ اسے ہر صورت خاص بنانا چاہتی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو آدھی پیمنٹ کچھ دن بعد کر دوں؟ اس نے دکاندار سے پوچھا۔ نہیں میڈم، ایسا تو ممکن نہیں۔ ہاں، آپ آدھی پیمنٹ اب کر دیں اور رسید لے کر جائیں، باقی پیمنٹ جب ہوگی آ کر گھڑی لے جائیے گا۔ دکاندار نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ فجر نے بے ساختہ لب کچلے۔ نہیں، مجھے گھڑی آج ہی چاہیے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ آپ کا بجٹ کیا ہے؟ ابھی میرے پاس 3000 ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوئی۔ دکاندار کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرے پاس اسی ڈیزائن میں ورسیس کی سب سے سستی کاپی ہے جو 3-3.5 میں مل جائے گی۔ دکاندار نے حل پیش کیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دکاندار نے اسے گھڑی دکھائی، وہ اسے پسند آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے پیک کر دیں۔ آنکھیں اب جگمگ کر رہی تھیں۔ وہ گھڑی پیک کروا رہی تھی جب اس کا فون تھر تھر آیا۔ ارسل کا فون تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، چہرے پر سارے رنگ پھیل گئے۔ السلام علیکم۔ اس نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ ارسل کی آواز ابھری۔ میں مارکیٹ ہوں، آپ کدھر ہیں؟ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بتایا، میں آ رہا ہوں، مجھے لوکیشن شیئر کر دو۔ دل پھول کر غبارہ ہو گیا۔ وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آ رہا تھا، وہ فجر معراج کے لیے آ رہا تھا۔ ہوا خوشبوؤں سے رچ بس گئی۔ بھائی ذرا جلدی کریں، لوکیشن شیئر کر کے اس نے دکاندار سے کہا، جس نے ایک گھڑی سمیت ایک خوبصورت سا بیگ اسے تھمایا۔ شکریہ۔ پیمنٹ کرتی وہ دکان سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ اس بیکری کی جانب تھا جو قریب ہی تھی اور جس کی لوکیشن اس نے شیئر کی تھی۔ 5 منٹ اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا اور پھر لمبی سی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ارسل باہر نکلا اور اسے دیکھ کر فجر کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ اب اس سے بیگز لے کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی۔
اب وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ دلکشی سے بولی اور اسی دلکشی سے وہ مسکرا دیا۔ نقص اکثر تیار ارسل برہان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سوری اگر میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا۔ بتاؤ اب کہاں چلیں؟ نسبتاً ایک پرسکون سی جگہ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ اس کے جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا تو فجر بھی مسکرا دی۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ اب پیچھے رکھے بیگز اٹھا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شیرنی گھلی تھی۔ سب کو کاٹ کھانے والی فجر مراج کے لہجے میں ارسل کے لیے صرف محبت تھی۔ لگتا ہے ساری سیلری مجھ پر اڑا دی۔ وہ اتنے بیگز کو دیکھتے بولا، یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی فجر؟ میرا گفٹ تم ہو۔ اسے حقیقتاً برا لگا اور اس کی بات سن کر فجر کا چہرہ گلنار ہوا۔ یہ دیکھیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اب باکس اسے تھماتے بولی۔ وہ اب پوری توجہ سے ایک ایک باکس اوپن کر رہا تھا۔ پرفیوم تھا، کی چین تھی، کچھ میموریز باکس تھے، ایک بہت بڑا پورٹریٹ تھا جو اس نے اپنے فیوریٹ آرٹسٹ سے بنوایا تھا اور اسے کیسے وہ سارا دن اٹھائے پھرتی رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اب وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگی آپ کو؟ اسے اشتیاق سے گھڑی کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ بہت اچھی ہے، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ آپ اسے پہنیں گے؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ابھی پہن لیتے ہیں۔ سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس ارسل برہان یہ کہتا کتنا اچھا لگا تھا۔ اب وہ اپنی کلائی میں بندھی گھڑی اتار رہا تھا اور فجر ساکت سی اسے دیکھتی گئی۔ اب وہ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ فجر کی لائی گھڑی پہن رہا تھا۔ دیکھو اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ اس کے جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ فجر کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارسل تمہارا ہے فجر، یہ جان لو۔ اس نے فجر کے آنسو پوچھے، اس کا گال تھپتھپایا اور فجر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے میں اب نہیں جی پاؤں گی، آپ کے بنا تو بالکل نہیں۔ وہ رو دی۔ وہ اس کی عذاب زندگی میں ہوا کا جھونکا تھا۔ وہ اس کا مسیحا تھا جو اسے بچانے آیا تھا۔ یار میرے پردے پر تم رو رہی ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ اور وہ مسکرا دی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس کی بیچارگی سے کہنے پر فجر نے مسکرا کر ریسٹورنٹ کا بتایا اور ارسل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارسل ایک بات بتائیں، وہ اب اس کی گھڑی کو اٹھائے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ آپ کی یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ سرسری سا سوال تھا۔ ہوگی 2.5-3 لاکھ کی، اور فجر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس شخص نے اپنی 3 لاکھ کی گھڑی اتار کر اس کی دی 3,000 کی گھڑی پہن لی تھی۔ دل سینے میں ہی رک گیا تھا۔ میری گھڑی اب یہ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو فجر بس مسکرا کر رہ گئی۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے پر پھیلانے لگی۔ ہوا تیز ہوئی تو دھند اترنا شروع ہو گئی۔ باہر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں اور بڑی سی گلاس وال کے بعد وہ دونوں ایک خوبصورت ایمبینس والے ریسٹورنٹ کے کپل ایریا میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ارسل نے کیک کاٹا تھا اور اب کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ اچانک گلاس ڈور اوپن ہوا اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ سیاہ جاگرز پر شارٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جو گھٹنوں سے بامشکل نیچے آ رہا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور کندھوں پر سیاہ بیگ تھا۔ سر پر سیاہ کیپ جمی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا اور کیپ کے اوپر سے کانوں پر ہیڈ فون جمع تھے۔ ہیڈ فون سے منسلک ایک لمبی وائر اس کے بیک تک جا رہی تھی۔ اس کے گلے میں کیمرہ لٹکا تھا جبکہ ہاتھ میں فون تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ حولیے اور نین نقش دونوں سے مقامی نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فلور مینیجر اس کے جانب بڑھا۔ وہ انگلش میں اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرا نام ولیم جوزف ہے، آپ میرا اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فلور مینیجر کو فون پر کچھ دکھا رہا تھا، پھر وہ ہنس دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ فلور مینیجر چلا گیا۔ اب وہ اپنے کیمرے میں ریسٹورنٹ کی مختلف زاویوں سے لی گئی پکچرز کلک کر رہا تھا۔ اب وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور پھر اس کا کیمرے میں گلاس وال کے قریب بیٹھی سرخ لباس والی لڑکی نظر آئی۔ وہ ارسل کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بیوٹی ان ریڈ، اس نے تبصرہ کیا اور پھر کیمرے کا رخ موڑ لیا۔ اسے انسانوں کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا شوق نہیں تھا۔
اب وہ دوسری جانب رکھی میز کرسیوں میں نسبتاً ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کیمرہ اور اپنا فون میز پر رکھا اور پھر کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مشین تھی، سیاہ رنگ کی ٹیپ ریکارڈر جیسی ڈیوائس جس میں ہیڈ فونز کی وائر کنیکٹڈ تھی۔ اس نے بٹن دبایا اور اس مشین کو میز پر رکھ دیا۔ اب اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ہیڈ فون سے اب اسے عجیب قسم کی وائبریشن سنائی دے رہی تھی، ایسی آوازیں جو شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہو۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ اس کے چہرے سے پھوٹتی چمک اور اس کے کھلکھلاتے ہنسنے پر ارسل نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کچھ بتانا ہے آپ کو، فجر پرجوش سی بولی۔ ارسل متوجہ ہوا۔ اس کا فون، والیٹ اور گاڑی کی چابی میز پر ایک جانب رکھے تھے۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ انہوں نے اچھی آفر دی ہے، وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو فجر کے لیے بس یہی تھی۔ ارے واؤ، میری فجر تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ارسل کی ایسی تعریف پر وہ جھپ گئی، رخسار گلاب ہوئے، بلکہ لرز اٹھی، اور ارسل کے لیے نظارہ بہت حسین تھا۔ اور یونیورسٹی؟ پاستے کی پلیٹ میں کانٹا ہلاتے ارسل نے اگلا سوال کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن متوجہ اس کی طرف تھا، جبکہ فجر کی تو بھوک اسے دیکھتے ہی مٹ جاتی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ بس پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ہی مہینے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی ختم۔ اور اماں بابا کیسے ہیں؟ چمچ منہ تک لے جاتی فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی متعلق رہ گیا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ اس کی اماں اس کی محبت کو کتنی بددعائیں دیتی تھیں تو سامنے بیٹھے ارسل کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چہرے کی شادابی مان پڑ گئی۔ ان کی باتوں کا غصہ مت کیا کرو، وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر خاموش رہی۔ اور میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ارسل کے پراسرار سے انداز پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ان سے کافی فاصلے پر دوسری جانب بیٹھے شخص کو ویٹر نے مخاطب کیا۔ سر، یور کافی۔ ویٹر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ہیڈ فون سے ابھرتی آوازوں میں کھویا تھا۔ سر، ویٹر نے کافی میز پر رکھتے پھر سے پکارا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھول لیں۔ او، آئی ایم سوری اینڈ تھینک یو۔ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ ریسٹوران برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں اور چھتوں سے لٹکے برقی کمکمے وہاں کے پرسکون ماحول کو چاند چاند لگا رہے تھے۔ اور تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی۔ وہ کپل ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ لڑکی کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ اب ایک نازک سی مخمل ڈبیا میز پر رکھ رہا تھا۔ لڑکی نے بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ برقی کمکموں کی چمک زیادہ تھی یا اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی۔ پھر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ او مائی گاڈ ارسل، آپ کے پیرنٹس مان گئے؟ وہ بے یقینی سے چمچماتی اس ڈائمنڈ رنگ کو دیکھتے بولی۔ اس نے کہا تھا جب وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا تو اس کے لیے رنگ لائے گا، اور آج وہ لے آیا تھا۔ پوری طرح سے تو نہیں، لیکن تم سے ملنے کو راضی ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اتنا ہی خوش تھا، اور تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ بابا کی کال ہے۔ اس نے ایکسکیوز کرتے فون اٹھایا۔ جی بابا، وہ ادب سے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تھا، جبکہ فجر ڈائمنڈ کی رنگ چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر ہوں، اس نے جواب دیا۔ آگے سے پھر کچھ پوچھا گیا۔ فجر کے ساتھ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جی، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ فون بند ہو گیا اور ارسل نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ کسی حد تک ڈرتا بھی تھا، پر وہ اپنی محبت کا مقدمہ بھی لڑ رہا تھا، اور یہ مشکل کام تھا۔ غصہ تو نہیں تھے وہ؟ فجر نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ گرم شال کو قدموں پر پھیلائے سیاہ بالوں کے گھیرے میں چمکتے چاند سے چہرے والی فجر معراج کئی متضاد کیفیات کا شکار تھی۔ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہ رنگ آپ مجھے انگیجمنٹ پر پہنائیے گا۔ اس نے مخملی ڈبیا ارسل کی جانب کھسکا دی، جسے ارسل نے کچھ سمجھتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کے بابا اسٹیٹس پر کوئی بات کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں نے اسٹیٹس دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، اور میں مستقبل کی ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے والی ہوں۔ میں تب تک ویٹ کر سکتی ہوں، مجھے شادی کی جلدی نہیں۔
وہ پورے یقین سے بولی تو ارسل اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ سامنے ٹیبل پر موجود لڑکا اب ویٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریستوران کی سفید اور ہلکی گلابی رنگ کی دیواروں کی تعریف کی۔ ویٹر اب مینیجر کو بلا لایا تھا۔ وہ اس سے بل نہیں لینا چاہتے تھے، پر وہ دینے پر بضد تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، کافی بھی پیوں گا، پر آج آپ کو بل لینا ہوگا۔ اس نے بل کے ساتھ ساتھ ویٹر کو ٹپ بھی دی۔ فجر کی سرسری سی نظر اٹھی اور اس نے عجیب و غریب چلنے والے لڑکے کو دیکھا جو اب اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے اپنا کیمرہ اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری موجودگی میں کسی اور کو مت دیکھو فجر، ارسل نے شکوہ کیا تو وہ شرارتاً ہنس دی۔ میں تمہیں گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ گلی کے سامنے گاڑی روکتے ارسل نے پیشکش کی۔ پہلی بات، آپ کی یہ لمبی گاڑی ہماری تنگ سی گلی میں داخل نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبی گاڑی دیکھ کر میرے محلے والوں کی اتنی لمبی زبان نکل آئے گی۔ فجر نے آنکھیں مٹکائیں تو ارسل نہ چاہتے بھی ہنس دیا تھا۔ وہ پریشان تھا لیکن اسے محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ شال اچھے سے اوڑھتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اپنا سامان تو لے لو۔ ارسل نے گاڑی کے پیچھے سیٹ پر رکھے بیگز اٹھا کر اسے پکڑائے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے لیے بیکری کی کافی چیزیں لایا تھا۔ فجر نے بیگ تھام لیے۔ دھند پڑ رہی تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں بامشکل ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ سامنے نکڑ والی ایک کرانے کی دکان کھلی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اسے ارسل کی آواز سنائی دی۔ فجر نے دیکھا تو اسے ارسل کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، محبت سے، حسرت سے۔ شاید وہ آنے والے طوفان سے واقف تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹے میں گونج گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، پر یوں لگتا تھا جیسے 11 بج رہے ہوں۔ وہ رات 9 بجے جاب سے واپس آتی تھی، لیکن آج اس نے چھٹی کی تھی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور اب باہر نکل کر اسے سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے گھر کا گیٹ بجایا۔ جب کوئی نہ آیا تو اسے پھر سے بجانا پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے اماں کی آوازیں سنائی تھیں۔ وہ گیٹ کھول رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا، جبکہ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے خوشبوؤں میں رچی بسی فجر کو گھور رہی تھیں۔ فجر بھی انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ آج اس کی چال میں فخر تھا، مان تھا، غرور تھا۔ ارسل کے گھر والے اس سے ملنے کو تیار تھے۔ اماں اپنی تمام بددعاؤں سمیت ہارنے والی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اماں اتنے کھانے پینے کا سامان دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ تمام ڈبے کھول کر دیکھ چکی تھیں۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا وقت ہے، اماں کو کہنے کو یہی ملا تھا۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر گھڑی کو دیکھا۔ ابھی 8 بجے ہیں، روز مجھے آفس سے آتے آتے تو 9 بج جاتے ہیں اماں، تب شرافت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے بامشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اسے اپنی اماں کے دوہرے معیار کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو نہ کر کمائی ہم نے اس سے آگ لگانی ہے؟ اماں نے شاید زہر اگلنا ہی سیکھا تھا۔ ہاں، تاکہ میں خود کھل کر مر جاؤں۔ وہ چیزیں سمیٹتی بڑبڑاتی فی الوقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ جانتی ہے محلے والے ایسی لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں جو یوں سج دھج کر رات کو کسی غیر مرد کی گاڑی سے اتریں؟ اماں نے لتاڑنا چاہا۔ اماں، میں محلے کی نظروں میں ویسی بھی شریف نہیں ہوں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتے ہیں، تجھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، تو جانتی ہے مجھے۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ ہاں، تجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تجھے ماں باپ کی عزت کی کیا پرواہ؟ اماں بھی پاس نہیں آئی تھی۔ وہ تسبیح گھما رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کلاس بھی لے رہی تھی۔ اماں، وہ احتجاجاً بولی۔ ہاتھ میں پکڑا بیگ وہ الماری میں رکھ رہی تھی، پر اماں کے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے۔ ارسل کے گھر والے مان گئے ہیں، وہ جلد ہی رشتہ لینے آئیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اماں کو دی۔ اماں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے الفاظ کم ہو گئے، جبکہ فجر اب الماری کھولے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اماں جب ارسل بارات لے کر آئے گا۔ مان تھا، فخر تھا، کیا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، دیکھتی رہ تو اس کے خواب۔ ارسل میرا خواب نہیں، میری زندگی ہے اماں۔ ارسل تیری موت ہے فجر۔ اماں کو ذرا ترس نہ آیا۔
تہ لگے کپڑے الماری میں رکھتی فجر کے ہاتھ کانپ اٹھے، اس کا دل رک سا گیا۔ اماں ایسے نہ بولا کر۔ اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے کھونے کا خواب پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ بولی تو آواز بھر آئی۔ پتہ نہیں اماں اس کے احساسات کیوں نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، ایک محبت ہی تو کی تھی، پھر اماں ایسی باتیں کیوں کرتی تھیں؟ جن چیزوں کے کھو جانے کا ڈر ہونا، ان کا چھن جانا یقینی ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ عجیب تھا، پر فجر کے دل کو پہلے ہی ہاتھ پڑ چکا تھا۔ اماں نے اس کی ساری خوشی ملیامات کر دی تھی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھ فجر، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر اس لڑکے کے گھر والے مان گئے اور وہ رشتہ لے آیا تو تیری قسمت، پر میں تجھے دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ تجھے بلقیس کے لڑکے سے شادی کرنی ہوگی۔ اماں نے جیسے حکم دیا، وہ کچھ نہ بولی، اپنی سسکیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ سینکڑوں برقی کمکموں میں بیٹھی تھی اور اب پلستر اترے دیواروں والے کمرے میں تھی، جس میں ایک چھوٹے بلب کی زرد روشنی کمرے کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں بیٹھی رہی۔ اس کے پاؤں نیلے پڑ گئے، سردی کی شدت سے دانت بجنے لگے، تو وہ اٹھی اور بستر سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ ارسل کا ابھی تک کچھ میسج نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ اس پر اتنی سختی نہ کیا کر، ابا بولے۔ تو چپ کر جا فجر کے ابا۔ اماں نے ابا کا منہ بند کروایا۔ ابا کچھ پل کے لیے چپ ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، یا فجر کا وقت آ گیا ہے، وہ بولا تو لہجہ عجیب تھا۔ اماں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سراج الدین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ٹی بی کے علاوہ جانے کون سی بیماری تھی جو انہیں ٹھیک نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ مجھے دکھائی دینے لگی ہے، وہ مجھ پر ہنسنے لگی ہے، وہ دیکھ سامنے دروازے کے پاس کھڑی ہے، وہ دیکھ مینار کھڑی ہے۔ ابا نے کپکپاتے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے دروازے کے جانب بامشکل اشارہ کیا۔ اماں حیرت سے کبھی ابا تو کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھیں، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کے چہرے کی رنگت خوف اور وحشت سے پھیکی پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ تالیاں بجاتے ابا پر ہنس رہی تھی۔ ارسل جب گھر پہنچا تو 8:30 کا وقت تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ فجر کی دیے سارے گفٹس اس نے گاڑی میں ہی رہنے دیے تھے۔ جانتا تھا اندر کا ماحول کیسا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے گزرتے لانچ میں آیا تو سبھی گھر والوں کو وہاں موجود پایا۔ گھر میں خلاف ماحول زیادہ خاموشی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ دادی اماں، برہان گردیزی، مسز برہان، اس کی چھوٹی بہن سہانا اور چھوٹا بھائی سائم، سب وہاں تھے۔ مسز برہان اور سہانا دونوں سر پر دوپٹہ جمائے سلیقے سے بیٹھی تھیں۔ مسز برہان زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کے سلام کا جواب سب نے مشترکہ دیا۔ خیریت ہے آج سب یہاں؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولا، ہاں تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ برہان گردیزی نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ سر پر ٹوپی اوڑے اور شلوار قمیض پہنے وہ سرد آنکھوں سے اسے گھور رہے تھے۔ سائمہ، پوچھو اپنے سپوت سے، کہاں تھا یہ؟ انہوں نے مسز برہان کو مخاطب کیا۔ مسز برہان نے التجائی نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ وہ آج اس کے برتھ ڈے کے دن کوئی تماشا نہیں چاہتی تھیں۔ ماں بیٹیوں نے مل کر کتنی تیاری کی تھی، ڈنر بنایا تھا، پر یہاں سب الٹ ہو گیا تھا۔ بتایا تھا آپ کو؟ وہ براہ راست برہان گردیزی سے بولا۔ ہاں بتایا تھا، موصوف ایک لڑکی کے ساتھ تھا جس سے یہ عشق کرتا ہے، ایک بے پردہ بے حیا لڑکی۔ ان کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ بابا، وہ احتجاجاً چلایا۔ آنکھوں اور چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ لڑکی جس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا۔ وہ کڑکے لہجے میں بولے، جبکہ مسز برہان اور سہانا ان کی آواز پر کانپ اٹھتی تھیں۔ ارسل نے بھی یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا تھا اس کا باپ فجر سے ملنا چاہتا تھا، رشتہ لے کر وہ بعد میں جاتے۔ مسز برہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی تاکید کی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فجر ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایک بار مل لیں، یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ اس نے لہجے کو حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کرتے اپنی عرضی رکھی۔ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ان کا ماننا بہت ضروری تھا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی سرعام سج سنور کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے پہلو بدل کر بے چینی سے ٹھہوکا دیا۔ چلو بس کر جاؤ برہان، بچے کے خاص دن کو برا مت بناؤ۔ دادی اماں بالآخر بول پڑی۔
کل بلاؤ اس لڑکی کو، میں ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ برہان گردیزی اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ارسل حیران رہ گیا۔ کل؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ کیوں کل نہیں آ سکتی؟ وہ بھڑکے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی، وہ لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ انا اور مسز برہان کے چہرے پر خوشی کی رمق ابھری۔ وہ بیٹی کی خوشی دل سے چاہتی تھیں۔ آج کے دور میں جہاں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا سب سے مشکل فعل ہے، وہیں اگر دو لوگ مخلص ہو جائیں تو ان کے درمیان معاشرہ اور لوگ آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے ماں باپ۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، بستر میں دبکی روتی رہی، اپنی کم مائیگی پر، اپنے احساس کمتری پر، مراج الدین کی بیٹی ہونے پر۔ رضائی اوڑھے وہ بستر میں لیٹی کپ کپاتی رہی، حالانکہ بستر گرم تھا، پر اس کے اندر ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ باہر تاریکی بڑھتی گئی اور اندر وحشت۔ پھر کہیں رات 12 بجے ارسل کا میسج آیا، بابا کل تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کل؟ وہ اٹھ بیٹھی، لیٹ کر میسج ٹائپ نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں کل شام 5 بجے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ لیکن میرا آفس، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ایک چھٹی کر لو فجر، کمپنی رک نہیں جائے گی۔ اسے لگا وہ روڈ تھا۔ فجر نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی وہ لڑ رہا تھا اپنی محبت کے لیے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اس لڑائی میں ان کی محبت کم ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل نے میسج سینڈ کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنی دیر فون کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی، لیکن اس کا میسج نہیں آیا۔ شاید سو چکا تھا۔ پھر وہ بھی فون تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کا فون سائلنٹ پر ہوتا تھا، کیونکہ اماں کو اس کے فون کا بار بار بجنا پسند نہیں تھا۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی کہ رات کے کسی پل اگر ارسل میسج کرے تو وہ وائبریشن سے اٹھ جائے۔ ارسل کو انتظار کروانا اسے پسند نہیں تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو اسے ارسل سے اگلے دن ملنے کی بہت خوشی ہوتی، کیونکہ وہ کم ہی مل پاتے تھے۔ پہل وہ اس سے ملنے سے ڈرتی تھی، اور جب پہلی بار ملی تو اس نے جانا وہ ایک بے ضرر سا انسان تھا۔ نہ وہ اسے بلا وجہ چھوتا تھا اور نہ کبھی اس نے کوئی فضول گفتگو کی تھی۔ پھر اس کا ڈر کھل گیا، خوف دور ہو گیا، اور اب وہ اس کا سب کچھ تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، جانے ارسل کے گھر والے اس سے مل کر کیا ریئیکٹ کرنے والے تھے، جانے وہ انہیں پسند آتی بھی یا نہیں۔ بہت ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تھی اور فجر کے وقت اماں نے دروازہ بجا کر اٹھا دیا۔ وہ بھی بنا کچھ بولے اٹھ گئی۔ آج اسے دعا کرنی تھی اپنی محبت کے لیے، اور جانے کتنے عرصے بعد اس نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد نیند پھر سے کہیں دور جا سوئی۔ وہ اماں کے پاس باورچی خانے میں ہی بیٹھ گئی۔ اماں کو صبح خالی معدہ چائے پینے کی عادت تھی۔ ارسل کے گھر والے آج مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے ڈرتے اماں کو آگاہ کیا۔ توقع کے مطابق اماں کے چہرے کے ساتھ تاثرات بگڑ گئے۔ پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے، اماں میں ابا اور تیری مرضی کے بغیر تو یہ شادی نہیں کر سکتی، اس نے احتجاجاً بتایا۔ اماں نے چائے چھوٹے کپ میں ڈال دی۔ دیکھ فجر، عزت دار لوگ رشتہ مانگنے گھر آتے ہیں، یوں لڑکی کو باہر نہیں بلاتے۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، پر وہ خود پر قابو پاتے فوراً بولی، رشتہ لینے وہ لوگ گھر ہی آئیں گے، پر تو انہیں کدھر بٹھائے گی؟ یہاں اس گھر میں؟ اماں، ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں ہے۔ خود پر قابو پاتے لڑ رہی تھی، ارسل کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ جا تیرے باپ کو چائے دے آ۔ اماں نے اس کی بات نظر انداز کی۔ وہ اب آٹا گوندنے کے لیے پانی گرم کر رہی تھیں۔ باورچی خانے میں جلتے کوئلوں کی گرمائش تھی، جس سے ہڈیوں کو سکون مل رہا تھا۔ خالی پیٹ صبح ابا کو چائے پلا دیتی ہے، ایسی بیماری ٹھیک ہوگی کیا؟ وہ کپ اٹھاتے بڑبڑائی، جبکہ اماں کچھ نہ بولیں۔ اٹھا کر وہ اندر آئی تو ابا اپنے بستر پر آنکھیں پھاڑے لیٹا تھا۔ آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ جا مینار، چلی جا۔ وہ مینار کو جانے کا کہہ رہا تھا، جو اب جاتی ہی نہیں تھی، اس پر ہنستی رہتی تھی۔ ابا، کمرے کی فضاؤں میں عجیب سی مہک تھی۔ فجر نے بے اختیار دوپٹہ ناک پر رکھا۔ ابا کے بستر کے نیچے پیتل کا برتن رکھا تھا، جس میں چولہے کی راکھ تھی۔ ابا کو اکثر کھاس کر کے آ جاتی تھی، اور اس کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا تھا۔ اس کی ہی بدبو کمرے میں پھیلی تھی۔ ابا، لے چائے پی لے۔ اس نے چھوٹے سے پرانے ٹوٹے پھوٹے میز پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ پہلے ابا مٹی کی پیالی میں چائے پیتے تھے۔ پیالی کو کپ سے فجر نے ہی بدلا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کر مڑنے لگی، ابا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مدھم روشنی میں ابا کا چہرہ خوفناک لگا۔ وحشت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر فجر گھبرا گئی۔ ابا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟
وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا کے ڈھانچے نما بازوؤں میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ فجر کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ تو بھی نہیں بچے گی، تو بھی مرے گی، تجھے بھی مینار کی طرح مرنا ہوگا۔ ابا چھوڑ! اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج کل سب اس کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا کو ہسپتال لے جا اماں، پتہ نہیں کیا آل فول بولے جا رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی چلتی کلائی سہلاتے وہ واپس آئی۔ اسے کہاں سے لاؤں؟ پیڑ پر اگتے ہیں کیا؟ اماں کا لہجہ تلخ تھا، وہ آٹا گوندھ چکی تھی۔ توڑ رکھے ہیں، ان کا اچار ڈالے گی؟ تیرے بیا کے لیے رکھے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، اور چند ہزار میں میرا کون سا جہیز بن جائے گا؟ دل کھٹا ہو گیا۔ چلی جا فجر، میرا دماغ نہ خراب کر۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو اب رات والا سالن گرم کر رہی تھیں۔ ان کے لیے یہی سالن منو سلوا سے کم نہیں تھا۔ میں جا رہی ہوں، بس بتانے آئی تھی کہ ارسل میرا ہے۔ وہ اٹھنے لگی پر اماں کے چہرے پر ابھرتی طنز یا مسکراہٹ اسے اندر تک سلگا گئی۔ کسی کو اپنا مان لینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا فجر؟ وہ پتہ نہیں اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی تھیں۔ فجر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ میرا ہے اماں، اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اماں نے آنکھ پر تیل چھڑک دیا۔ فجر کو اپنی نم آنکھوں میں اماں کا وجود دھندلایا محسوس ہوا۔ زمانہ بدل گیا ہے اماں، آج کل شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بودی سی دلیل دی، جانے خود کو دی تھی یا اماں کو۔ زمانہ بدلنے سے روایت نہیں بدل جاتے۔ اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی تھی۔ باہر چڑیوں کی چہچہانے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اماں آٹے کا پیڑا بنا رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اماں، اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے، اسے میرے لیے بھیجا ہے، ورنہ وہ مجھے ملتا ہی کیوں؟ اس کا سوچا ہے کبھی جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اسے کل کو کیا جواب دے گی؟ ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی۔ اماں نے اس بار اس کا دل نکال کر انگیٹھی میں ڈال دیا۔ وہ لہو لہان سینہ لیے کھڑی رہی۔ جلن بڑھتی گئی۔ اماں نے گرم توے پر روٹی ڈال دی۔ اس نے کچھ سوچنا چاہا پر ارسل سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آگے بس اندھیرا تھا۔ ہماری محبت سچی ہے اماں، اللہ ہم پر اپنا کرم کرے گا، پورے جذب سے بولی۔ اماں نے کہنا چاہا کہ ماں باپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں، پر وہ خاموش رہیں۔ ارسل کو سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ ارسل کی محبت میں پتھر ہو چکی تھی، اور پتھروں سے سر پھوڑ کر کیا ملتا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت اماں نے اسے ٹوکا، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے فجر، یاد رکھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اماں نے اسے یاد دہانی کروائی۔ اگر اس کی محبت ہار جاتی تو اسے بلقیس کے لڑکے سے کبھی نہیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکی۔ اب وہ اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے، پر ارسل اور اس کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ آج وہ کل والے ہولیے میں نہیں تھی۔ آج چہرہ میک اپ سے عاری تھا، بال بندھے تھے، ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت سا کھرر کا سوٹ پہنا تھا جس کا کھلا ٹراؤزر سفید رنگ کا تھا اور سر پر قمیص کے ہمرنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ سفید گرم جیکٹ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہن رکھی تھی۔ پاؤں سفید بند جوتوں میں مقید تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارسل کے گھر والوں کے سامنے وہ اوور لگے۔ وہ سمپل اور ڈیسنٹ لگنا چاہتی تھی۔ تیار وہ کبھی کبھی ارسل کے لیے ہی ہوتی تھی۔ ریسٹوران کا دروازہ کھولا اور فجر نے بے تابی سے دیکھا، پر آنے والا ارسل نہیں تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ لٹکائے ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ آج پھر کل والے ریسٹوران آیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ارسل کے گھر والے جلدی سے آئیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں تاکہ کانٹوں پر گزرتی یہ رات ختم ہو۔ آج وہ کپل ایریا میں نہیں بیٹھی تھی۔ بڑی سی میز کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھیں اور وہ ان میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اب اس نے رخ پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب کر لیا۔ گلاس وال اور گلاس ڈور سے باہر کا منظر واضح ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی جیسے اس کا کوئی بڑا امتحان ہو۔ اچانک ایک لمبی گاڑی باہر آ رکی۔ باہر کھڑا گارڈ اب گاڑی پارک کروا رہا تھا۔ یہ ارسل کی گاڑی نہیں تھی، وہ اسے پہچانتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارسل باہر نکلا۔ فجر نے بے ساختہ خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسل اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہا تھا۔ ایک برقعے والی خاتون باہر نکلی۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ والی میز پر بیٹھے لڑکے کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ بیوٹی ان پرپل، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کل بھی وہ دونوں ایک وقت میں یہاں موجود تھے اور آج پھر، لیکن آج وہ اکیلی تھی اور بے چین تھی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔
آج پھر اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور عجیب سی ٹیپ ریکارڈر تھی۔ فون اس کے کانوں پر لگا تھا اور کیپ سر پر تھی۔ شاید یہ اس کا عازلی حولیہ تھا، وہ بھی وہاں کسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہماری یہاں پہ پہلی قسط ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری ابھی کافی مسٹیریس سی لگ رہی ہے، ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ اوبویسلی فرسٹ ایپیسوڈ ہے تو ابھی تو کافی ساری سسپینس ہوں گے یہاں پہ اور کافی ساری چیزیں بعد میں جا کے انفولڈ ہوں گی۔ بٹ یہاں پہ دیکھیں ابھی 2-3 کیریکٹرز کا جو ہمیں ملا ہے۔ پہلی ہماری فجر ہے، دین سیکنڈ ہمارا ارسل ہے، اینڈ پھر ایک مینار ہے جس کی ابھی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو فجر کی بہن ہے، اور وہ کیمرے والا لڑکا جو ریسٹورینٹ میں آتا ہے، دیٹ از ولیم جوزف نام بتایا تھا اس نے اپنا۔ سو یہ تو مین کیریکٹرز ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں تو ابھی فجر اینڈ ارسل کی لو اسٹوری چل رہی ہے، بٹ مجھے لگ رہا ہے ان کی لو اسٹوری زیادہ تو نہیں چل پائے گی، اور مجھے نا پتہ نہیں کیوں وہ جو ولیم ہے اس سے ہیرو والی وائبس آ رہی ہیں۔ اور اگر دیکھیں تو مجھے مینار کی بھی کوئی پاس اسٹوری لگ رہی ہے، اور جیسے وہ اپنے پاپا کو بھی ہانٹ کرتی ہے، ان کے اپنے بابا کو ہانٹ کرتی ہے کہ دیکھو اب آپ فجر کو نہیں روک پاؤ گے۔ سو ان کی بھی کوئی اسٹوری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے مینار کی نارمل ڈیتھ تو نہیں ہوئی ہے، اس کی بھی کوئی لو اسٹوری رہی ہوگی یا کچھ بھی اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو۔ سو دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے۔ تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اینڈ ہمارے چینل کو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔